ناظرین اکرام، گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ کمزور وقت میں اپنا راز کسی کو نہ دو، لوگ اس کا استعمال تمہارے اچھے وقت میں کرتے ہیں۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتے جب تک فیصلے بڑوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب گھر میں ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمیشہ آگے کی فکر کرو، گزرا ہوا ایک لمحہ بھی آپ کا نہیں رہا، چاہے اچھا تھا یا برا۔ بات کا مطلب الفاظ نہیں بلکہ لہجہ طے کرتا ہے۔ بولتے وقت اپنے الفاظ سے پہلے اپنے لہجے پر قابو رکھو۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن ہمیشہ مخلص رہیں۔ ناظرین، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں ناکامی کو قبول کر سکتا ہوں مگر میں کوشش نہ کرنا قبول نہیں کر سکتا۔ اور سچی محبت کا حق تو یہ ہے کہ اس کو حلال بناؤ۔ وہ میاں بیوی بہت عظیم ہیں جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ نصیب تو بیٹوں کے بھی ہوا کرتے ہیں، پھر مائیں بیٹیوں کے نصیب کو ہی کیوں روتی ہیں؟ شادی کی سب رسمیں ختم کر دیں، مسجد کے اندر نکاح اور ایک سادہ سا ولیمہ۔ یقین مانو کافی مالی و سماجی اور نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ خبردار مت چکھو ایسا ذائقہ جو زندگی کا مزہ ہی تلخ کر دے۔ کچھ منزلوں کے راستے وہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ نفرت تو گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ دو مسلمانوں کے اندر صلح کرا دینا بہترین عبادت ہے۔ جو بندہ شکی زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ذرا الگ ہو کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے یہ جانا کہ کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ زندگی کے امتحانوں سے گزر کر جب بندہ پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ غرور مت کریں، برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کامیابی کا چیک محبت کے بینک سے، محنت کے بینک سے کسی وقت بھی کیش ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ مشکلات کے پہاڑ پر لازمی چڑھنا صاحب، کیونکہ اس کے اس پار آپ کو ہر نظارہ حسین ملے گا۔ جس کا رابطہ مالک کی ذات سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امید دنیا سے وابستہ ہو۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھا لینے سے آپ کو طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زندہ انسان کو کندھا دینے کا
ثواب زیادہ ہے۔ اور ناظرین کرام، علم وہ نہیں ہے جو آپ سیکھتے ہیں، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ سخت لفظ بولتے وقت بندہ یہ نہیں سوچتا کہ سننے والے کو وہ لفظ کب تک یاد رہیں گے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ نیک بننے کے لیے بھی ایسی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ زیادہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، بلکہ تم صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہو تو ہر روز نماز چاشت کے بعد 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے، انشاءاللہ اس کا رزق کشادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: یا باسطو یا رزاقو۔ ناظرین، آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ سکون تمہاری ذات کے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اس کو اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نئے رشتے بنانے سے پہلے پرانے رشتوں کو سنبھالنا سیکھیے۔ کسی سے تعلق باقی نہ بھی رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ غم کسی بھی طرح کو ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بندے کو بندے سے جوڑے رکھنے والی چیزوں میں سے ایک چیز مطلب ہے۔ اے مطلب، تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ اور دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے بیت جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیا کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ دوسروں کے بارے اچھا سوچنا بہترین عبادت ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اپنے والدین کا خیال رکھیں، آپ کی اولاد آپ کا خیال رکھے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔